ہم نے سبق کتبہ کی پڑھائی کی تھی۔ آج ہم اس کا اگلا حصہ پڑھیں گے۔ ہم یہ پڑھ چکے تھے کہ یہ ایک افسانہ ہے اور اس کے مصنف ہیں غلام عباس۔ تو آج ہم نے اپنے سبق کو یہاں سے پڑھنا ہے۔ چلیے پڑھائی شروع کرتے ہیں۔ جب تک اس کی بیوی بچے نہیں آئے وہ اپنے خیالوں میں مگن رہا، یعنی کہ مصروف رہا، کھویا رہا۔ نہ دوستوں سے ملتا، نہ کھیل تماشوں میں حصہ لیتا۔ رات کو جلد ہی ہوٹل سے کھانا کھا کر گھر آ جاتا اور سونے سے پہلے گھنٹوں عجیب عجیب خیالی دنیاؤں میں رہتا۔ خیالی دنیاؤں میں یعنی اپنی سوچوں میں مگن رہتا۔ مگر ان کے آنے کی دیر تھی کہ نہ تو وہ فراغت ہی رہی اور نہ وہ سکون ہی ملا۔ ایک بار پھر گرہستی یعنی گھر کے کام کاج کے فکروں نے اسے ایسا گھیر لیا کہ مستقبل کی یہ سہانی یعنی کہ اچھی تصویریں رفتہ رفتہ یعنی کہ آہستہ آہستہ دھندلی پڑ گئیں۔ دھندلا پڑ جانا یعنی کم نظر آنا یا ہلکا نظر آنا۔ کتبہ سال بھر تک اسی بے کواڑ کا مطلب ہم نے پڑھا تھا دروازے کے ایک پٹ کو کہتے ہیں، اور بے کواڑ یعنی بنا دروازے کی الماری میں پڑا رہا۔ اس عرصے میں اس نے نہایت محنت سے کام کیا، اپنے افسروں کو خوش رکھنے کی انتہائی کوشش کی، مگر اس کی حالت میں کوئی تبدیلی نہ ہوئی۔ اب اس کے بیٹے کی عمر 4 برس کی ہو گئی تھی اور اس کا ہاتھ اس بے کواڑ کی الماری تک بخوبی یعنی اچھی طرح سے پہنچ جاتا تھا۔ شریف حسین نے اس خیال سے کہ کہیں اس کا بیٹا کتبے کو گرا نہ دے اسے وہاں سے اٹھا لیا اور اپنے صندوق میں کپڑوں کے نیچے رکھ دیا۔ ساری سردیاں یہ کتبہ اسی صندوق ہی میں پڑا رہا۔ جب گرمی کا موسم آیا تو اس کی بیوی کو اس صندوق سے فالتو چیزوں کو نکالنا پڑا، چنانچہ دوسری چیزوں کے ساتھ بیوی نے کتبہ بھی نکال کر کاٹ کے یعنی لکڑی، کاٹ کہتے ہیں لکڑی کو، اس پرانے بکس میں ڈال دیا جس میں ٹوٹے ہوئے چوکھٹ سے ہے یہ لفظ، اور دیکھیے اسے کہا جاتا ہے چوکھٹ، جو دروازے یا کسی بھی دروازے یعنی کھڑکی کے دروازے یا کمرے کے دروازے کے چاروں طرف جو اس طرح کا ایک سانچہ ہوتا ہے، اس کو ہم چوکھٹ کہتے ہیں اور اسی کو چوکھٹے کہا جا رہا ہے۔ بے بال کے برش یعنی ایسے برش جن پر اب بال نہیں رہے تھے، بیکار صابن دانیاں، دانیاں دانی کی جمع ہے اور صابن دانی کہتے ہیں اس برتن کو کہ جس میں ہم صابن رکھتے ہیں، ٹوٹے ہوئے کھلونے اور ایسی ہی دوسری چیزیں پڑی رہتی تھیں۔ یعنی اس چھوٹے سے پیراگراف میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ اس کی بیوی نے کیا کیا کہ اس بکس میں اس کتبے کو بھی رکھ دیا کہ جس میں تمام تر صرف بیکار اور فالتو چیزیں ہی رکھی ہوئی تھیں۔ شریف حسین نے اپنے مستقبل کے متعلق زیادہ سوچنا شروع کر دیا تھا۔ دفتروں کے رنگ ڈھنگ یعنی کہ طور طریقے دیکھ کر وہ اس نتیجے پر پہنچ گیا تھا کہ ترقی لطیفہ غیبی 2 لفظوں کی ترکیب ہے، لطیفہ اور غیبی، اور اس کو ملا کر جو معنی بنتے ہیں وہ یہ کہ اللہ کی مدد سے نصیب ہوتی ہے یعنی کہ ملتی ہے۔ کڑی محنت جھیلنے اور جان کھپانے یعنی جان لگانے سے کچھ حاصل نہ ہوگا۔ اس کی تنخواہ میں ہر دوسرے برس 3 روپے کا اضافہ ہو جاتا، جس سے بچوں کی تعلیم وغیرہ کا خرچ نکل آتا اور اسے زیادہ تنگی نہ اٹھانی پڑتی۔ پے در پے یعنی ایک کے بعد ایک مایوسیوں کے بعد جب اس کو ملازمت کرتے 12 برس ہو چکے تھے اور اس کے دل سے رفتہ رفتہ ترقی کے تمام ولولے کہتے ہیں جوش کو نکل چکے تھے اور کتبے کی یاد تک ذہن سے محو ہو چکی تھی یعنی گم ہو چکی تھی، تو اس کے افسروں نے اس کی دیانت داری یعنی اس کا سچائی سے کام کرنا اور پرانی کارگزاری یعنی پرانا جتنا وہ کام کر چکا تھا کا خیال کر کے اسے 3 مہینے کے لیے عارضی یعنی کہ کچھ وقت کے لیے طور پر درجہ اول کے ایک کلرک کی جگہ دے دی جو چھٹی جانا چاہتا تھا۔ اب دیکھیں اس عبارت میں ہمیں کیا بتایا گیا ہے کہ شریف حسین جب بہت زیادہ محنت کر کر کے دیکھ چکا تو اس نے یہ سوچ لیا کہ اس محنت سے اسے کچھ نہیں ملنے والا، بلکہ جب اللہ کی مدد ہوگی تو اسے خود بخود ترقی مل جائے گی۔ اور پھر اسی دوران ہوا کیا کہ ایک اچھے درجے یعنی اول درجے کے کلرک کو چھٹی جانا تھا تو اس کی جگہ پر جو ہے شریف حسین کو رکھ دیا گیا۔ جس روز اسے یہ عہدہ ملا، عہدہ کہتے ہیں مقام کو، جگہ کو، آپ جانتے ہی ہیں، اس کی خوشی کی انتہا نہ رہی۔ خوشی کی انتہا نہ رہنا محاورتاً کہا جاتا ہے یعنی بے حد خوش ہونا۔
اس نے تانگے کا بھی انتظار نہ کیا بلکہ تیز تیز قدم اٹھاتا ہوا پیدل ہی بیوی کو یہ مژدہ کہتے ہیں خوشی کی خبر کو سنانے چل دیا۔ شاید تانگا اسے کچھ زیادہ جلدی گھر نہ پہنچا سکتا۔ اب دیکھیے یہاں پر جو ہے فجائیہ کی علامت لگی ہوئی ہے، اور اس چھوٹی سی عبارت میں ایک بڑی گہری بات کی گئی ہے کہ اس خوشی میں وہ اتنا زیادہ، یعنی کہ اسے خوشی تھی اس بات کی، اس عہدہ ملنے کی، کہ وہ یہ سمجھ رہا تھا کہ تانگا جس کو ایک جانور چلاتا ہے، مثلا کہ تانگے پر گھوڑا گدھا یا وہ ہوتا ہے جس کی مدد سے تانگے کو چلایا جاتا ہے، تو وہ یہ سمجھ رہا تھا کہ اس سے بھی تیز وہ چل سکتا ہے، جبکہ حقیقتاً تو ایسا نہیں ہے نا، انسان تو کسی جانور سے تیز نہیں چل سکتا، لیکن وہ خوشی میں اتنا دیوانہ ہوا تھا کہ وہ تانگا بھی نہیں اس نے انتظار کیا، بلکہ اسے لگا کہ وہ خود ہی پیدل چلتا ہوا جلدی پہنچ سکتا ہے اور اپنی بیوی کو یہ اچھی خبر سنا سکتا ہے۔ اگلے مہینے اس نے نیلام ایک بیچنے کا طریقہ ہے چیزیں بیچنے کا، کہ جس میں کسی چیز کی قیمت اونچی آواز میں بولی جاتی ہے، اور جو سب سے زیادہ قیمت دینے کے لیے راضی ہو جائے اسے وہ چیز دے دی جاتی ہے، اور نیلام گھر اس جگہ کو کہا جاتا ہے جہاں پر اس طرح بولیاں لگا کر چیزیں بیچی جائیں۔ ایک سستی سی لکھنے کی میز اور گھومنے والی کرسی خریدی۔ میز کے آتے ہی اسے پھر کتبے کی یاد آئی، اور اس کے ساتھ ہی اس کی سوئی ہوئی امنگیں، امنگ کی جمع ہے، اور امنگ آپ جانتے ہیں خواہش کو کہتے ہیں، تمنا کو کہتے ہیں، جاگ اٹھی۔ اس نے ڈھونڈ ڈھانڈ کے کاٹھ کی پیٹی میں سے کتبہ نکالا، صابن سے دھویا، پونچھا یعنی سکھایا، اور دیوار کے سہارے میز پر ٹکا دیا یعنی کہ رکھ دیا۔ اب دیکھیں اس چھوٹی سی عبارت میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ جیسے ہی اسے آفس میں اچھے درجے کا جو ہے عہدہ ملا، تو اس نے بالکل ویسا ہی سیٹ اپ اپنے گھر میں بھی بنا لیا، ویسی ہی جیسی آفس میں گھومنے والی کرسی ہوتی ہے وہ لے لی، میز لے لیا، اور آپ نے یہ دیکھا ہوگا کہ آفس میں جو اچھے عہدوں پر ہوں تو ان کی ٹیبل پر ان کے نام کا جو ہے ایک چھوٹی سی تختی رکھی ہوتی ہے جس پر ان کا نام، ان کا عہدہ لکھا ہوتا ہے۔ تو اس نے بھی اسی تختی کو سامنے رکھتے ہوئے اپنے گھر والی ٹیبل پر کیا رکھا کہ وہی کتبہ رکھ دیا جو اس نے خریدا تھا اور اب جو پرانی بیکار چیزوں میں پڑا ہوا تھا۔ اس طرح سے اس نے اپنی اس خواہش کو اپنے گھر میں بھی بالکل ایک عملی شکل دے دی یا بنا دیا۔ چلیے آگے پڑھتے ہیں۔ یہ زمانہ اس کے لیے بہت کٹھن تھا، کٹھن یعنی بہت مشکل، کیونکہ اپنے افسروں کو اپنی برتر یعنی اچھی کارگزاری دکھانے کے لیے چھٹی پر گئے ہوئے کلرک سے دگنا یعنی ڈبل کام کرتا، اپنے ماتحتوں یعنی جو اس کے انڈر کام کرتے تھے کو خوش رکھنے کے لیے بہت سا ان کا کام بھی کر دیتا، گھر پر آدھی رات تک فائلوں میں غرق رہتا۔ غرق ہونا یا غرق رہنا محاورتاً کہا جاتا ہے، یعنی بہت زیادہ کسی چیز میں جب ہم مصروف ہوں تو تب یہ محاورہ استعمال ہوتا ہے۔ پھر بھی وہ خوش تھا۔ ہاں، جب کبھی اسے اس کلرک کی واپسی کا خیال آتا تو اس کا دل بجھ سا جاتا۔ دل بجھنا بھی محاورہ ہے اور اس کا مطلب ہوتا ہے مایوس ہو جانا۔ کبھی کبھی وہ سوچتا ممکن ہے وہ اپنی چھٹی کی میعاد یعنی کہ جو جتنا وقت ہے اس کی چھٹی کا بڑھوا لے، ممکن ہے وہ بیمار پڑ جائے، ممکن ہے وہ کبھی نہ آئے۔ مگر جب 3 مہینے گزرے تو نہ اس کلرک نے چھٹی کی میعاد بڑھوائی اور نہ بیمار ہی پڑا۔ اس کے بعد جو دن گزرے وہ اس کے لیے بڑی مایوسی اور افسردگی کے تھے۔ تھوڑی سی خوشحالی کی جھلک دیکھ لینے کے بعد اب اسے اپنی حالت پہلے سے بھی زیادہ ابتر یعنی پہلے سے بھی زیادہ بری معلوم ہونے لگی تھی۔ اس کا جی کام میں مطلق نہ لگتا تھا، مطلق یعنی بالکل۔ مزاج میں آلکس اور حرکات میں سستی پیدا ہونے لگی۔ آلکس اور سستی آپس میں مترادف ہیں، یعنی ان دونوں کے ایک ہی، یہ دونوں آپس میں ہم معنی ہیں۔ ہر وقت بیزار سا رہتا، بیزار یعنی تنگ، نہ کبھی ہنستا نہ کسی سے بولتا چالتا۔ مگر یہ کیفیت یعنی کہ حالت چند دن سے زیادہ نہ رہی۔ افسروں کے تیور یعنی کہ انداز جلد ہی اسے راہ راست یعنی سیدھے راستے پر لے آئے۔ اب سیدھے راستے پر کیسے لے آئے؟ یعنی کہ جیسا وہ پہلے تھا ویسے ہی وہ کام کرنے لگ گیا۔ جب اس نے دیکھا کہ افسر جو ہے اس سے اب اچھے انداز سے بات نہیں کر رہے یا اس کی ان حرکتوں کو پسند نہیں کر رہے تو وہ خود بخود پہلے جیسا ہو گیا۔ اب اس کا بڑا لڑکا 6ٹھی میں پڑھتا تھا اور چھوٹا 4تھی میں، اور منجلی یعنی کہ درمیان والی لڑکی ماں سے قرآن مجید پڑھتی، سینہ پرونا یعنی کہ سلائی کڑھائی سیکھتی اور گھر کے کام کاج میں اس کا ہاتھ بٹاتی۔
باپ کی میز کرسی پر بڑے لڑکے نے قبضہ جما لیا، یعنی اب وہ اس کرسی پر بیٹھا کرتا تھا، وہاں بیٹھ کر وہ اسکول کا کام کیا کرتا۔ چونکہ میز کے ہلنے سے کتبہ گر جانے کا خدشہ یعنی فکر رہتا تھا، اور پھر اس نے میز کی بہت سی جگہ بھی گھیر رکھی تھی، اس لیے اس لڑکے نے اسے اٹھا کر پھر اسی بے کواڑ کی الماری میں رکھ دیا۔ آگے پڑھتے ہیں۔ سال پر سال گزرتے گئے۔ اس عرصے میں کتبے نے کئی جگہیں بدلی، کبھی بے کواڑ کی الماری میں تو کبھی میز پر، کبھی صندوقوں کے اوپر تو کبھی چارپائی کے نیچے، کبھی بوری میں تو کبھی کاٹھ کے بکس میں۔ ایک دفعہ کسی نے اٹھا کر باورچی خانے کے اس بڑے طاق میں رکھ دیا۔ طاق کہتے ہیں، جیسے آپ یوں سمجھیے جس طرح کی یوں دیواروں میں الماریاں بنائی جاتی ہیں نا، یوں خانے سے بنائے جاتے ہیں، پھر ان میں یوں چیزیں رکھی جاتی ہیں، تو اسے ہم طاق کہتے ہیں۔ اور یہاں پر بھی وہی استعمال ہو رہا ہے، جیسا کہ آپ کی کچن میں بھی الماریاں ہوں گی دیوار میں، جس میں روزمرہ استعمال کے برتن رکھے رہتے تھے۔ شریف حسین کی نظر پڑ گئی، دیکھا تو دھوئیں سے اس کا سفید رنگ پیلا پڑ چلا تھا۔ اٹھا کر دھویا، پونچھا اور پھر بے کواڑ کی الماری میں رکھ دیا۔ مگر چند ہی روز میں اسے پھر غائب کر دیا گیا اور اس کی جگہ وہاں کاغذی پھولوں کے بڑے بڑے گملے رکھ دیے گئے، جو شریف حسین کے بڑے بیٹے کو کسی دوست نے تحفے میں دیے تھے۔ اب یہاں پر دیکھیے اسے نہیں ہونا چاہیے تھا، کیونکہ یہاں پر نام تو آ چکا ہے نا شریف حسین کے بڑے بیٹے، تو یہ غلطی ہے ٹائپنگ کی۔ رنگ پیلا پڑ جانے سے کتبہ الماری میں رکھا ہوا بدنما یعنی کہ برا معلوم ہوتا تھا، مگر اب کاغذی پھولوں کے سرخ سرخ یعنی لال لال رنگوں سے الماری میں جیسے جان پڑ گئی تھی۔ جان پڑ گئی تھی یعنی بہت زیادہ رونق آ گئی تھی الماری میں، اچھی لگ رہی تھی وہ، اور ساری کوٹھری دہک اٹھی تھی۔ ساری کوٹھری یعنی ان پھولوں کی وجہ سے پورا جو کمرہ ہے یا پورا جو گھر ہے وہ اچھا لگ رہا تھا، خوشنما لگ رہا تھا۔ اب شریف حسین کو ملازم ہوئے پورے 20 سال گزر چکے تھے۔ اس کے سر کے بال نصف سے زیادہ یعنی آدھے سے زیادہ سفید ہو چکے تھے، اور پیٹھ میں گدی سے ذرا نیچے خم آ گیا تھا۔ خم آ گیا تھا یعنی جھکاؤ آ گیا تھا، جیسا کہ ہم نے بالکل شروع کے حصے میں پڑھا تھا نا، جہاں پر ہم نے مختلف کلرکوں کی صورتحال پڑھی تھی، تو وہاں ہم نے پڑھا تھا کہ کچھ کلرک جو بہت عرصے سے کام کر رہے ہیں، ان کے کمروں میں اس طرح سے جھکاؤ آیا ہوا ہے۔ تو اب کیونکہ کلرک شریف حسین کو بھی 20 سال ہو گئے، تو وہ بھی انہی جیسا ہو گیا۔ اب بھی کبھی کبھی اس کے دماغ میں خوشحالی اور فارغ البالی بھی خوشحالی ہی کو کہتے ہیں کہ خیالات چکر لگاتے، مگر اب ان کی کیفیت پہلے کی سی نہ تھی کہ خواہ وہ کوئی کام کر رہا ہو، تصورات کو اڑا لے جاتی، اور پھر بیٹی کی شادی، لڑکوں کی تعلیم، اس کے بڑھتے ہوئے اخراج کی جمع ہے، اور یہاں پر اس کا مطلب ہے خرچے، پھر ساتھ ہی ساتھ ان کے لیے نوکریوں کی تلاش۔ یہ ایسی فکریں نہ تھیں کہ پل بھر یعنی بالکل تھوڑے سے وقت کے لیے بھی اس خیال کو کسی اور طرف بھٹکنے دیتی۔ تو اب اس عبارت میں، اس آخری پیراگراف میں کیا بتایا ہے کہ اب شریف حسین کلرک کے پاس اور اتنی زیادہ مصروفیات اور فکریں موجود تھیں کہ جو اس کی یہ والی خواہش تھی، یہ والی جو خوشحالی کی سوچ تھی، یہ آتی بھی نہیں تھی، اور اگر آتی بھی تھی تو بہت کم کبھی کبھی، اور اس کی پہلے جیسی وہ ولولہ، وہ جوش نہیں تھا۔ جیسے پہلے جب یہ خیال یا خواہش اس کے ذہن میں آتی تھی تو وہ جس طرح سے خوش ہو جاتا تھا، جو اس کی حالت ہوتی تھی خوشی سے، وہ اب ویسی نہیں رہی تھی۔ اور اس کی وجہ کیا تھی کہ اس کے پاس اور بہت سی پریشانیاں، بہت سی فکریں موجود تھیں کہ جن پر وہ سوچتا تھا، یا جن کی فکر میں وہ مصروف رہتا تھا، مگن رہتا تھا، تو اس کی جو یہ خواہش والی سوچ تھی، یہ بہت کم ہی اس کے ذہن میں کبھی آ پاتی تھی۔ آگے پڑھتے ہیں۔ 55 برس کی عمر میں اسے پنشن مل گئی۔ اب اس کا بیٹا ریل کے مال گودام میں کام کرتا تھا۔ پینشن تو آپ جانتے ہی ہوں گے کہ جب نوکری کی مدت پوری ہو جائے، اور خاص کر سرکاری نوکری کی، تو وہ انسان کی عمر ہوتی ہے 60، 65، 55، تو 55 سال کی عمر میں شریف حسین کی نوکری کی مدت بھی پوری ہو گئی، اور پھر وہ نوکری کی جو مدت ہے پوری ہو جائے تو اس کے بعد جو ہے وہ شخص اس نوکری پر نہیں جاتا، لیکن اسے گھر بیٹھے ہر مہینے کچھ بہت تھوڑی سی رقم ملا کرتی ہے، اسے ہم پینشن کہتے ہیں۔ چھوٹا کسی دفتر میں ٹائپسٹ تھا، اور اس سے چھوٹا انٹرنس میں پڑھتا تھا۔
اپنی پینشن اور لڑکوں کی تنخواہیں سب ملا کر کوئی 150 روپے ماہوار یعنی مہینے کے لگ بھگ یعنی تقریباً آمدنی ہو جاتی تھی، جس میں بخوبی گزر ہونے لگی یعنی اچھی طرح سے گزارا ہو جاتا تھا۔ علاوہ ازیں یعنی اس کے علاوہ اس کا ارادہ کوئی چھوٹا موٹا بیوپار یعنی کہ کاروبار شروع کرنے کا بھی تھا، مگر مندے یعنی نقصان کے ڈر سے ابھی پورا نہ ہو سکا تھا۔ اپنی کفایت شعاری یعنی اچھی طرح سوچ سمجھ کے خرچ کرنے اور بیوی کی سلیقہ مندی کی بدولت یعنی کی وجہ سے اس نے بڑے بیٹے اور بیٹی کی شادیاں خاصی یعنی بہت اچھی دھوم دھام سے کر دی تھیں۔ ان ضروری کاموں سے نمٹ کر اس کے جی میں آئی یعنی اس کے دل میں آیا کہ حج کر آئے، مگر اس کی توفیق نہ ہو سکی۔ توفیق نہ ہو سکنا یعنی اس کی مہلت نہ مل سکی، موقع نہ مل سکا، یوں سمجھ لیجئے۔ البتہ کچھ دنوں مسجدوں کی رونق خوب بڑھائی۔ مسجدوں کی رونق بڑھانے سے یہاں مراد ہے یعنی آخری عمر میں خوب مذہبی ہو گیا، نمازیں پڑھنے لگا، مسجد میں زیادہ وقت گزارنے لگا۔ مگر پھر جلد ہی بڑھاپے کی کمزوریوں اور بیماریوں نے دبانا شروع کر دیا اور زیادہ تر چارپائی ہی پر پڑا رہنے لگا۔ جب اسے پنشن وصول کرتے یعنی ملتے ہوئے 3 سال گزر گئے تو جاڑے یعنی کہ سردی کی ایک رات کو وہ کسی کام سے بستر سے اٹھا، گرم گرم لحاف یعنی رضائی سے نکلا تھا۔ پچھلے پہر کہتے ہیں رات کے بالکل آخری حصے کو، یعنی جب رات ختم ہونے والی ہوتی ہے، صبح ہونے والی ہوتی ہے، اس وقت کی بات ہو رہی ہے کہ سرد اور تند یعنی تیز تند ہوا تیر کی طرح یعنی بہت زور سے اس کی سینے میں لگی اور اسے نمونیا ہو گیا۔ بیٹوں نے اس کے بہتیرے یعنی بہت سے علاج معالجے کرائے۔ اس کی بیوی اور بہو دن رات اس کی پٹی سے لگی بیٹھی رہیں یعنی ہر وقت اس کے آس پاس رہتیں، مگر افاقہ نہ ہوا یعنی کہ کوئی فائدہ نہ ہوا۔ وہ کوئی 4 دن بستر پر پڑے رہنے کے بعد مر گیا۔ سبق کا آخری حصہ ہے۔ اس کی موت کے بعد اس کا بڑا بیٹا مکان کی صفائی کر رہا تھا کہ پرانے اسباب سامان کو کہا جا رہا ہے یہاں پر کا جائزہ لیتے ہوئے ایک بوری میں اسے یہ کتبہ مل گیا۔ بیٹے کو باپ سے بے حد محبت تھی۔ کتبے پر باپ کا نام دیکھ کر اس کی آنکھوں میں بے اختیار آنسو بھر آئے اور وہ دیر تک ایک محویت یعنی بالکل مگن ہونے کے انداز میں، گم ہونے کے انداز میں کے عالم میں اس خطاطی اور نقش و نگار کو دیکھتا رہا۔ خطاطی آپ جانتے ہیں خوبصورت لکھائی کو کہا جاتا ہے، اور نقش و نگار یعنی جو بیل بوٹے اس نے بنوائے تھے نا کتبے پر۔ اچانک اسے ایک بات سوجھی یعنی ایک بات سمجھ میں آئی، ایک بات کا خیال آیا جس نے اس کی آنکھوں میں چمک پیدا کر دی۔ آنکھوں میں چمک پیدا ہو جانا یعنی کسی امنگ کا، کسی خواہش کا آنکھوں میں ایک دم سے نظر آ جانا کے معنوں میں بھی استعمال اسے کیا جاتا ہے۔ اگلے روز کتبے کو ایک سنگ تراش کے پاس لے گیا اور اس سے کتبہ کی عبارت میں تھوڑی سی ترمیم کہتے ہیں تبدیلی کو، اضافے کو کرائی، اور پھر اسی شام اسے اپنے باپ کی قبر پر نصب کر دیا یعنی کہ لگا دیا۔ یہاں پر ہمارا افسانہ مکمل ہو گیا ہے، اور یہ افسانہ جس کتاب سے لیا گیا ہے غلام عباس کی، اس کتاب کا نام ہے آنندی۔ اب دیکھیں آخر میں آ کر ہوا کیا کہ وہ کتبہ جو اس نے اپنا گھر بنا کر اس کے باہر لگانے کی خواہش میں لیا تھا، وہ بالآخر اس کے قبر کی تختی کی جگہ پر لگا۔ قبر کی تختی آپ جانتے ہیں نا اس طرح کی ہوتی ہے۔ دیکھیے یہ لکھا ہے فیض احمد فیض، اردو کے بہت بڑے شاعر ہیں یہ، اور یہ پھر ان کی تاریخ پیدائش اور یہ ان کی تاریخ وفات لکھی ہوئی ہے۔ تو اس کو ہم کہتے ہیں قبر کا کتبہ، قبر کی تختی۔ اب ترمیم کیا کروائی ہوگی بیٹے نے؟ اس نے بھی یقیناً اپنے باپ کی وفات کی تاریخ، اور مرحوم بھی اکثر یہاں لکھ دیتے ہیں شروع میں، وہ لکھوا دیا ہوگا۔ اب بنیادی طور پر اس افسانے میں ایک متوسط طبقے کی پوری نہ ہونے والی خواہشات کو موضوع بنایا گیا ہے کہ کس طرح ایک غریب آدمی جو بمشکل اپنے گھر کو چلا رہا ہو، متوسط ویسے تو ہم کہتے ہیں درمیانے طبقے کو، لیکن یہاں پر اس درمیانے طبقے میں بھی اس طبقے کی بات کی جا رہی ہے کہ جو اپنا گزر بسر تو عزت کے ساتھ کرتا ہے، لیکن اس عزت میں اسے اپنی بہت سی خواہشات کو دبانا اور مارنا پڑتا ہے۔
کہ کس طرح ایک غریب آدمی جو بامشکل اپنے گھر کو چلا رہا ہو وہ اپنی خواہشات کو پورا نہیں کر پاتا، اور بالآخر انہی خواہشات کو دل میں لیے اس کا آخری وقت آ جاتا ہے، یعنی کہ وہ مر جاتا ہے، جو بالکل ایک بنیادی سی سہولت ہے، بنیادی سی ایک چیز ہے، یعنی کہ اپنا گھر ہونا، وہ بھی یہاں پر دیکھیے کہ شریف حسین اپنا نہ بنا سکا، اور اسی خواہش کو لیے دل میں وہ فوت ہو گیا۔ تو اس افسانے کا مرکزی خیال یہ ہے۔ آج ہم نے افسانہ کتبہ کی پڑھائی مکمل کی۔